پہلے تو اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں. بہت بڑا نقصان ہوا اور جو شہداء ہیں ان کے لواحقین سے، ان کے خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اظہار ہمدردی کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات ہم کہتے آئے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پس پردہ عوامل ہیں یا جو حقائق ہیں وہ منظر عام پر لائیں، عوام کو اس سے آگاہی دی جائے اور ان حقائق کی روشنی میں ٹھوس اقدامات کیے جائیں. ابھی تک جو ہوتا ہے واقعات ہوتے ہیں اس پہ اقدامات بھی وقتی طور پر اٹھائے جاتے ہیں، لیکن جو حقائق ہیں یا جن کی روشنی میں آگے اقدامات کرنے مجبور ہوئے تھے وہ سامنے نہیں آئے. اس لیے بہت ضروری ہے تب یہ رک سکے گا. بڑا اچھا ماحول پیدا ہو چکا تھا ضرب عضب کے بعد، اور پھر جو نیشنل ایکشن پلان کا ایک پہلو ہوتی بہت سی باتیں ہیں اس کے بارے میں. یہ جو کراچی آپریشن ہے یا بعض دوسرے آپریشن ہیں ان کی وجہ سے ایک اچھی فضا بن چکی تھی، لیکن پھر ایک دفعہ پھر ملک کو ایک حادثے سے دوچار کر دیا گیا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹھوس اور بنیادی اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ اس کا مکمل سدباب کیا جا سکے. جی اچھا سر، یہ جو سی پیک منصوبہ ہے کیا سمجھتے ہیں اس سے پاکستان بالخصوص ان کو فائدہ ہوگا؟ نہیں، سی پیک منصوبہ اگر اس کو پورے پاکستان کے جو تمام جو یونٹ ہیں، صوبے ہیں، سب کے مفادات کو مد نظر رکھ کر اس انداز میں چلایا جائے کہ پورا ملک اس سے مستفید ہو، تمام صوبے ان کا حصہ ان کے اندر ہو اور تمام عوام کو فائدہ پہنچے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا فائدہ مند ہے. اور اس میں شفافیت کو بھی مد نظر رکھا جائے، اس لیے کہ ایسے منصوبے جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اس لیے کہ شفافیت نہیں ہوتی، کرپشن ہوتی ہے. اور پھر کرپشن کے لیے چونکہ ابھی کوئی احتساب کا قانون پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے، تو اس قانون کو بنانا چاہیے اور احتساب بھی کڑا ہونا چاہیے، شفافیت ہونی چاہیے اور تمام صوبوں کے حقوق، تمام عوام کے مفاد کو مد نظر رکھ کر اس کو چلایا جانا چاہیے. پر جو ایف آئی آر کر رہی تھی اس کے بعد جو کراچی میں 10 سے زیادہ کانفرنس ہوئی، اس کی کیا رزلٹ ملی؟ اس پہ اسٹیٹ نے اور گورنمنٹ نے کچھ اپنے مطالبات منظور کیے ہیں یا اپن کو فائدہ ہوگا یا یہ 10 سے زیادہ کانفرنس کا کوئی ثمر نہیں ملے گا؟ نہیں، وہ تو کانفرنس کے تو بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے اور حکومت اس طرف متوجہ ہوئی اور اس کے بعد صورتحال میں تبدیلی آئی. ہم ابھی اسی بنیادی بات کی طرف پھر متوجہ کر رہے ہیں. تمام صوبوں کو جو ایف آئی آر کٹی ہیں وہ ختم کی جائیں اور اس قسم کی ایف آئی آر کاٹنا جو ہے وہ پاکستان کے آئین سے منافی ہے، پاکستان کے قانون سے ساتھ منافی ہے اور اپنے اختیارات سے تجاوز ہے کھلا. یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگوں کے بنیادی شہری حقوق ہے، مجلس اعضاء ہو، تبلیغی پروگرام ہیں یا تبلیغی اور دوسرے پروگرام ہوتے ہیں تمام مکاتب فکر کے، یہ ان کے بنیادی شہری حقوق ہیں. اس پر کوئی قدغن لگ نہیں سکتی. پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے. میں تو آپ کو ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک سینکڑوں فیصلے دکھا سکتا ہوں. فیصلوں کی میں سمجھتا ہوں فیصلوں کے حوالے کی بھی چنداں ضرورت نہیں ہے. خود آئین کے اندر شہری حقوق کا تحفظ موجود ہے. پاکستان کے آئین میں شہری حقوق کی آزادی جو ہے، بنیادی حقوق اور شہری حقوق کی آزادی موجود ہے. لہٰذا اس کے خلاف کوئی اقدام قابل قبول نہیں ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو ہوش میں آنا چاہیے اور ایسے اقدامات انتظامیہ کو نہیں کرنے چاہیے. اس سے عوام کے اندر اشتعال پیدا ہوتا ہے. یہ امتیاز ہمیں حاصل ہے کہ ہم نے عوام کو اشتعال میں نہ لائے ہیں، نہ ان کو آنے دیا اور پرامن انداز میں اور حکومت کے ساتھ رابطوں کے ذریعے مسائل حل کرنے کے عادی ہے. میں اب بھی زور دیتا ہوں صوبائی حکومتوں کہ اس قسم کی بے اعتدالیوں سے گریز کریں اور عوام کے حقوق کے سامنے کوئی رکاوٹ جو ہے وہ قابل قبول نہیں. سب لوگ منتظر ہیں، ہم بھی منتظر ہیں. کل پھر شروع اور کل سے پھر شروع ہو رہا ہے. یہ آئندہ ہفتہ جو انتہائی اہم ہے کہ عدالت ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس ہفتے میں اگلے ہفتے میں
या कुछ और दिन चले तो इन्हीं दिनों में अदालत जो नतीजे पहुँचेगी और वो फैसला दायर है मुल्क के मफाद में होगा। सबको कबूल करना चाहिए, इसलिए उसको कबूल न करें तो फिर पाकिस्तान के अंदर और तो कोई जगह नहीं है जिसको आप कबूल करेंगे। आइन की तशरीह हो या आइन के अगर कोई झगड़ा हो और आइन के तहत उसका फैसला करना हो तो ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट और इसको सबको मानना चाहिए। और इसी में कौम का भी मफाद है, पाकिस्तान की मफाद भी इसी में, सलामती भी इसी में। सर, भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बिला इश्तिहार मुसलसल की जा रही है, जिसमें हमारे काफ़ी फौजी जवान सिविलियन शहीद हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो मैं समझता हूँ कि भारत जो मजालिम ढा रहा है कश्मीरियों को, वो इंतहाई हम उसकी मजम्मत करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है, जारहियत है, खुली जारहियत है भारत की, जो अवाम पर मजालिम ढाया जा रहा है। और उसको कवर देने के लिए इस किस्म की हरकतें वो लाइन ऑफ कंट्रोल में करता है, उसको मुँह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। और जो ऐसे इक़दाम जिससे उसकी ये जारहियत लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी ख़त्म हो और कश्मीरी अवाम पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उसके लिए, उसको रोकने के लिए जो इक़दाम पाकिस्तान की हुकूमत कर सकती है उसमें अवाम जिस हद तक शरीक हो सकते हैं वो इक़दाम भी होने चाहिए ताकि कश्मीरी अवाम से मज़ालिम कम हो और कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को नतीजे तक पहुँचाने के लिए भी जो इक़दाम करने चाहिए वो भी हमें करना चाहिए। सर, मुहर्रम उल हराम जैसे ही स्टार्ट होता है तो लाउड स्पीकर पर तकारीर के ऊपर पाबंदियाँ आयद की जाती हैं, इसके बारे में बाकी दूसरे ये सारा शोर शराबा जो है इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ से होता है। जैसे कोई अनहोनी बात हो रही है, जैसे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम और बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। मुहर्रम पहले भी होता था, अब भी होता है और होता रहेगा, ऐसे तो कोई मफर नहीं है। लेकिन ये कि ये ऐसे इक़दाम करने की मुहर्रम आ रहा है, अब ये कर दो, यूँ जमा करो, मौलवी साहब उलमा की मीटिंग, फलां मीटिंग, अमन कमेटियों की मीटिंग और पूरा इस पर शोर शराबा डालना जो है ये खौफ व हिरास खुद हुकूमत और इंतज़ामिया पैदा करती है। मैं इस दफ़ा सख्ती से इस बात की तरफ मुतवज्जे करूँगा कि इस किस्म के खौफ व हिरास की कैफियत पैदा नहीं होनी चाहिए। अभी से शुरू कर दें, ठीक है, शुरू करें और करते करते मुहर्रम जब पहुँचे तो उसके लिए ऐसे इक़दाम जो अमन व अमान को, हम इत्तेहाद व वहदत के हामी हैं, हम तमाम मकातब फ़िक्र के जो अकायद नज़रियात हैं उनका एहतराम करते हैं। हम किसी मसलक के मुक़द्दसात की तौहीन करना तशय्यो में जुर्म है, सही नहीं है। लिहाजा मिलकर मोहब्बत के साथ जैसे पहले मुहर्रम मनाते रहे अब भी मुहर्रम मनाएंगे। ये खौफ व राज की कैफियत पैदा करना ये खुद जो एक प्रॉब्लम है जिसको ख़त्म। जमात उल-दवा की तरफ से सर हाफिज़ सईद को नज़रबंद किया गया है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हमारे मिली यकजहती कौंसिल ने इस पर किया है, रैलियाँ वगैरह, रैलियाँ और दूसरे इक़दाम एहतजाजी सिलसिला शुरू किया है मिली यकजहती कौंसिल की तरफ से, इस पर इक़दाम हो रहे हैं। सर, मैसेज चाहिए आपका आदमशुमारी के हवाले से? हाँ, उसका मैसेज ये है कि शफाफी के साथ होना चाहिए ताकि जो सही जो उसके आदाद शुमार हैं वो सामने लाए हैं। ऐसे इक़दाम जिससे लोगों को लोग मुतमईन न हों उन इक़दाम से गुरेज करना चाहिए। अवाम के इत्मीनान के लिए जो ज़रूरी इक़दाम है जिससे अवाम में मर्दमशुमारी के जो नताइज हैं वो काबिल तस्लीम हो, सारे इक़दाम होने चाहिए। सर, आखिरी सवाल सर ये है कि फ़ौजी अदालतें इसमें तोसी जो है नहीं हो रही है, सारी जो जितनी भी जमातें उसकी मुखालफत करती हैं, जबकि आप कल भी एक वाक़या हुआ जिसमें लाहौर के अंदर धमाका हुआ, तो क्यों नहीं है फ़ौजी अदालतों को तोसी? इनको क्या डर है वफाक को यहाँ पंजाब? बहुत बड़ी शख्सियत ने, मैं अब नाम नहीं लेता उनका, उन्होंने कहा था जी कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दाम की ज़रूरत है। मैं इसको नहीं मानता, इसको तस्लीम नहीं करता। गैर मामूली हालात में गैर मामूली कानून साजी काबिल कबूल नहीं है। आप गैर मामूली हालात का ख़ात्मा करें ताकि आपको ऐसी कानून साजी न करनी पड़े। आज तक गैर मामूली हालात के ख़ात्मे के लिए ठोस नौयत के इक़दाम नहीं हुए। जब आप चाहते हैं आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, आपका लिए अब निज़ाम मौजूद है, अदालती निज़ाम मौजूद है, तमाम सिस्टम मौजूद हैं, इनके होते हुए
آپ ان غیر معمولی حالات کے خاتمے کے لیے بھرپور نوعیت کے اقدامات کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ آپ کو کبھی، میں تو یہ جو دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، میں اس کے حق میں بھی نہیں تھا، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا ضرورت نہیں ہے، جو نظام انصاف موجود ہے اس کی اصلاح کرو، جو عدلیہ کا نظام موجود ہے اس کی خامیاں دور کر کے اسی سے فائدہ اٹھاؤ. ایکسٹرا اقدامات جو ہے نہ تو وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ذریعہ اس سے کوئی نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس پہ بارے میں بڑی تفصیل ہے. لوگ جج جو ہے وہ فیصلہ دینے سے گریزاں ہیں، فیصلہ دے کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا واقعات ہیں، بہت سے سلسلے. لہٰذا غیر معمولی حالات کے خاتمے کے لیے اتنی بڑی سٹیٹ، اتنی بڑی ریاست، اتنے بڑے وسائل، اتنی بڑی فوجیں اور لشکر اور پولیسیں اور انتظامیہ، وہ غیر معمولی اقدامات کو ختم کر کے ملک کے حالات کو معمول پر لانے سے گریزاں کیوں ہیں؟ سر ابھی یہ 2018 الیکشن آ رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ 2017 جو ہے یہ الیکشن کی تیاری کا سال ہے، اور اس میں ہمارا نیا عمل ظاہر ہے کہ ہم سیاسی رابطوں میں ہیں، اور کوئی اتحاد بننے جا رہے ہیں. اتحاد کی تو ابھی قبل از وقت ہے، رابطے ہو رہے ہیں، اور ان رابطوں کے ذریعہ ہم ظاہر ہے ہم تو بغیر اتحاد کے ذریعہ یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعہ ہمارا موقف یہ ہوتا ہے کہ ہم ملکی سیاست میں حصہ لیں، تاکہ مل کر سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر حصہ لیں، اور اس کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں، ہم انتخابات میں بھرپور حصہ لیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.